کانفلکٹ جو ہے نا کچھ ایکٹرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور ان پر جو ہے نا ان بگ پاورز کی توجہ نہیں ہوتی. BLA وغیرہ جو کر رہے ہیں تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از ناٹ اے پیپلز وار. کہ ایکسیڈنٹل گوریلا میں بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات وہ نیچے لیول پر لڑ رہے ہیں بعض اوقات, بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیڈر جو ہے نا وہ اس طرح کر رہے ہیں, ایکچولی بلیک میل نہ ہو. ٹھیک ہے, بعض لوگ تو وہ تو کرتے رہیں گے انفارچونیٹلی, اگر ایز اے پراکسی یوز ہو رہے ہیں بدقسمتی سے, وہ تو ان کو تو پھر نیوٹرلائز ہی کیا جا سکتا ہے نا, بہت زیادہ کے ہیں. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے. بلوچستان, پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو فروخ بٹی کا سلام. ناظرین, بلوچستان کی موجودہ اور جو تازہ صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے, اور جس طرح پنجابی مزدوروں کو, خیبر پختونخوا سے آئے مزدوروں کو جس طرح بھارتی پراکسیز نے, کرائے کے قاتلوں نے جس طرح بے دردی سے قتل کیا, یہ قابل مذمت ہے. اور بے حد افسوس تب ہمیں ہوتا ہے جب وہاں پر موجود سردار ان بھارتی پراکسیز کی حمایت پر بات کرتے ہیں, ان کے جھنڈے اپنے جلسے جلوسوں میں لہراتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز پر جو ہے وہ ہمیں ناز اور فخر ہوتا ہے کہ جو بلوچستان کی ترقی پر اپنی جانیں نشاور کر رہے ہیں, بلوچستان کے امن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں, اور جن کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ شاید بلوچستان کے یہ دشمن ہیں, بلوچستان کے وہ سردار, وڈ وڈیرے, جگیردار, یہ سب دشمن ہیں, بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں, بلوچ نوجوانوں کے دشمن ہیں. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تب یہ خاموشی کی چادر لے کے گہری نیند سو جاتے ہیں. لیکن جب قربانی کی بات آتی تو پھر وہ قربانیاں جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز دیں, وہ نوجوان دیں جو وہاں پر بلوچستان میں معمور ہیں, تاکہ بلوچستان میں مستقل جو ہے وہ امن قائم کیا جائے. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد شاہد صاحب. ان سے جانیں گے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. سر, بہت شکریہ آپ نے براک ڈیٹیل تھینک یو. شکریہ. ڈاکٹر صاحب, پنجابی مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا 27 جولائی کو. 7 مزدور جو ہیں ان کو اغوا کیا جاتا ہے, ایک کو موقع پر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, بڑی بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے بھارتی پراکسی کی جانب سے, فتنۃ الہندوستان کی جانب سے. اور باقی آج اطلاع ہوتی ہے کہ باقی 6 مزدوروں جن کو اغوا کیا جاتا ہے ان کی بھی لاشیں جو ہیں وہ بلوچستان کے علاقوں سے برآمد ہو رہی ہیں. ان کیا کہیں گے سر اس وقت؟ یہ واقعی بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جس میں مزدوروں کو, ایک مزدور کو پہلے اغوا کیا گیا تھا, پہلے شوٹ کیا گیا تھا, باقی کو اغوا کیا گیا پھر تقریباً 6 مزدوروں کو, اور اغوا کے بعد ابھی ریسنٹلی ان کو مارا گیا ہے. تو یہ بڑے افسوسناک, یہ تو وہ لوگ تھے بیچارے جو بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ تعمیر و ڈالنے ترقی کے پروجیکٹس میں کام کر رہے تھے. جی اور اپنی محنت مزدوری کر رہے تھے. تو یہی شو کرتے ہیں نا کہ جو بھی ٹیررسٹ ہیں وہ اتنے مایوس ہیں, وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ انہوں نے عام مزدوروں کو نشانہ بنا وہ ہر لیا. کسی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں, ہر کسی کو اس کو سافٹ ٹارگٹ ملتا ہے. انفارچونیٹلی سب کو ٹارگٹ, اور یہ آسان ٹارگٹ ہوتا ان کی وہی بوکھلاہٹ ظاہر کر رہی ہے ان لوگوں کی کہ اب مزدوروں کو بھی نہیں چھوڑنے. افسوس کی بات ہے. اور ٹیررزم تو ٹیررزم ہے, آپ کو پتہ ہے. دوسری بات, مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے اس کی زد میں, لیکن مزدور تو ایسے لوگ ہیں کہ جو تو ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا ان کے ساتھ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہاں یہ بھی ہے کہ وہ تعمیر و ترقی روکنا چاہتے ہیں نا, بس یہ بھی بات ہے. اگر کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں, تو ٹیررزم کا تو ہدف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ڈریں اور ایسے پروجیکٹ پہ کام نہ کریں. اوور آل ٹیررزم میں یہ ہوتا ہے نا کہ بزنسز کو ڈسٹرپٹ کرنا, اکنامک ایکٹیویٹی کو ڈسٹرپٹ کرنا, ٹھیک ہے, انویسٹر کا اعتماد بھی اس سے ہٹ ہوتا ہے, ڈیمیج ہوتا ہے, اور اوور آل ترقی کو روکنا, یہ ان کا وہ ہوتا ہے نا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس میں دیکھیں, مین اس کا یہی ہے کہ پاکستان میں یا اسپیسیفکلی بلوچستان میں جو پروجیکٹس سی پیک کے ہو رہے ہیں یا اور پروجیکٹس ہو رہے ہیں ان کو روکنا, ان کو ڈسرپٹ کرنا, ٹھیک ہے نا. فورن ہینڈلرس کے ایما پر وہاں سے اس کو جو ڈالر مل رہے ہیں, جو بھی مل رہا ہے, اس کو ایز اے پراکسی کام کرتے ہوئے, ان کا کام کرتے ہوئے یہاں پر یہ کام کرنا کہ یہ ڈیولپمنٹ اسٹاپ ہو. اور یہ چیزیں دیکھیں, یہ 9/11 اٹیک جب ہوئے نا, تو اس نے پوری دنیا کی جیو پالیٹکس چینج کر دی, اور نئے نئے ٹرمز سیکورٹی اسٹڈیز میں انٹروڈیوس ہوئے. اور اس کے بعد کافی آتھرز نے, ریسرچرز نے اس پہ اسٹڈی کی, انسرجنسی پہ اسٹڈی کی, ملیٹنسی پر, ٹیررزم پر کتابیں لکھی گئی. اس میں ایک کتاب ہے ڈیوڈ کلکلن کی, دی ایکسیڈنٹل گوریلا. تو ایکسیڈنٹل گوریلا میں ان لائک جو بڑے بڑے ہیں نا, جس طرح امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کر دیا, یا وہ کہتا ہے کہ جو بگ پاورز ہیں, بڑے بڑے پاورز, وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ ملیٹنسی جو ہے بس یہ ایک آرگنائزیشن ہے,
ایک بڑی آرگنائزیشنز ہے، جس طرح کہ آپ القاعدہ مثال لے لیں یا جس طرح اور ہیں ISIS ہیں، BLA. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر بعض ایریاز میں ایسے پاکٹس ہیں کہ وہاں پر بعض اوقات ایز اے پراکسی کانفلکٹ جو ہے نا کچھ ایکٹرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان پر جو ہے نا ان بگ پاورز کی توجہ نہیں ہوتی. وہ تو اگزامپل دے رہا تھا القاعدہ جیسے آرگنائزیشنز کی جو ملیٹنٹ نیٹ ورک ہیں، کہ کس طرح وہ کسی ایریا میں جاتا ہے اور وہ ٹرم یوز کرتے ہیں انفیکشن کی، دیکھو میڈیکل ٹرم ہے انفیکشن. تو بک میں وہ کہتا ہے کہ انفیکشن سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ایسے ایریا میں جاتے ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر یا اسٹیٹ کمزور ہو، انڈر ڈیولپمنٹ ہو، ایریا ریموٹ ہو، ٹھیک ہے، وہاں جا کر جو ہے نا یہ پھر اٹیک کرتے ہیں کسی بڑے پاور پر. وہ پاور ریٹیلیٹری ان پر اٹیکس کرتی ہیں، اسٹرائکس کرتی ہیں، اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. لوگ فیل کرتے ہیں کہ جی یہ اٹیکس تو ہم پہ ہوئے، حالانکہ وہ ان پہ ہوا ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ ایکسیڈنٹل گوریلا بناتے ہیں، ان کے ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کے ساتھ جو ہے نا کیا ہوا. یہ وہ تو انٹرنیشنل ایگزامپل ایک دے رہا تھا ایکسیڈنٹل گوریلا میں کہ کس طرح القاعدہ کر رہے ہیں، یا مختلف ممالک میں جا کر مثلا افغانستان میں آ گئے، اسامہ آ گیا اور وہاں سے پھر انہوں نے افغانستان پہ اٹیک کر دیا، ٹھیک ہے، اور ایک انٹرنیشنل وار. پھر بعض لوگوں نے آپ دیکھیں اس کو اسلام کا اور ویسٹ کا تصادم قرار دیا، اور مختلف آتھرز نے مختلف اس میں بہت کتابیں لکھی گئی. اب بلوچستان میں کیا ہے اس کو اگر آپ لوکل لیول پر دیکھتے ہیں تو جو ہمارے بلوچستان میں جو BLA وغیرہ جو کر رہے ہیں تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از ناٹ اے پیپلز وار. بیک گراؤنڈ میں دیکھو اپر لیول پر جو بھی ہے، مطلب اگر ان کے جو لیڈرشپ ہے ٹرینر ہیں BLA کی، جیسے ہمارے اداروں کے ان پاس کو ثبوت موجود ہیں. ہاں بھارتی ان کو جو پراکسیز ہیں ان کو بھارت میں ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ دیکھیں عام مزدوروں کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ان کو تو مل رہی ہے نا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹل گوریلا میں بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات وہ نیچے لیول پر لڑ رہے ہیں، بعض اوقات بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیڈر جو ہے نا وہ اس طرح کر رہے ہیں، اور نیچے ایموشنلی بلیک میل ہو رہے ہیں کہ جی یہ تو رائٹ سے یہ ہے. تو وہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ جب کوئی اکنامک ایکٹیویٹی یا اس چیزوں کو ڈسٹرب کرنا ہے ایز اے پراکسی یوز کرتے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی فارن ہینڈلرز اس میں انوالو ہیں. اور یہ ساری چیزیں اب مزدوروں کو جو آپ نے بات کی ہے تو اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ریکوڈک جیسے پروجیکٹس ہیں، کاپر کے، گولڈ کے اور CPEC کے پروجیکٹس ہیں. تو اوور آل یہی ہے نا کہ ٹیررزم میں تو یہی اس طرح کے پروجیکٹس کو ڈسٹرب کرنا ہوتا ہے، اور اکنامک ایکٹیویٹی کو، اور لوگوں میں مایوسی پھیلانا اور یہ چیزیں. تو یہ سارا جو ہے نا آپ سے لنکڈ ہے اگر آپ دیکھیں تو. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہم بات کریں تو گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا ضلع ہنگو میں بھی 6 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا. اور ہم اگر اس سے پہلے بات کریں بلوچستان کے علاقے جو ماشکیل ہے وہاں پر بھی 5 پنجابی مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ان مزدوروں کی سیکیورٹی جو ہے بلوچستان میں کیسے ممکن ہے، تاکہ جو دور دراز کے علاقوں سے بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار حصہ ڈالنے آتے ہیں، ان کی حفاظت کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ تو عام طور پر جو اس طرح کے ایریاز جو ہوتے ہیں اور جہاں پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو وہاں ڈیفینیٹلی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے اب بلوچستان جیسے ایریا میں جو سینسٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی ایسے ایریاز میں جہاں پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں تو سیکیورٹی تو ہوگی بھی، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایسے ایریاز بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ملٹنٹس کو موقع ملے وہ اٹیک کر دیں، وہ کر دیں، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں پولیس تو خود سیکیور ہیں، پولیس تو وہ تو مزدور نہیں ہے نا، پولیس کے پاس تو آلریڈی اپنے گنز ہوتے ہیں، انہیں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا. تو ٹیررزم میں یہ ہے نا کہ ان کو جہاں موقع ملتا ہے پولیس کی گاڑی کو اڑا دیا روڈ سائڈ بم سے، یا مشینری کو اڑا دیا، ہاں کام کرنے والی مشین، تو مشینری کو، بلڈنگز کو، ٹھیک ہے نا. اصل مقصد خوف پھیلانا ہے، خوف پھیلانا، ٹیرر پھیلانا، اور اسٹیٹ کی جو ڈیولپمنٹ ریٹ ہے اس کو چیلنج کرنا، ریٹ کو چیلنج کرنا، جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہو رہے ہیں جو ان کو ڈسٹرب کرنا، انویسٹرز کو بھی. اور ابھی ایک پروجیکٹ اگر بند ہوتا ہے نا، دیکھیں انویسٹر اگر کہتا ہے کہ میں کوئی پروجیکٹ مطلب اسٹاپ ہو جائے کوئی بھی، تو اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہے نا ساری فیملیز میں مایوسی ہو جاتی ہے، بے روزگار ہو جاتے ہیں لوگ. اور یہ تو کبھی اسکول کی بس پر اٹیک کر دیا انفارچونیٹلی، اور کبھی جو ہے ڈیولپمنٹ اسکیمز پر، اور کبھی. تو اوور آل یہ ہے نا کہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آتھرز نے بھی اس کو کافی ڈسکس کیا ہے، اور آلریڈی پراکسی کانفلکٹ جو ہے تو انفارچونیٹلی اوور آل یہی ہے نا کہ بس
فارن ہینڈلرس کے اشاروں پہ جو ہے نا یہ سب کیا جا رہا ہے. ہاں حالات خراب ہو رہے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رپورٹس مسلسل آ رہی ہیں کہ ملیٹنٹس نیوٹرلائز بھی ہو رہے ہیں, اریسٹ بھی ہو رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ ایک اچھی بات ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اکثر آج کل کبھی کبھی کہ ڈیولپمنٹ کے بھی کام ہو رہے ہیں بلوچستان میں. پہلے شاید یہ کم تھی یہ چیزیں, لیکن ابھی کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا تو جو میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا وہ بھی اسی چیز کو ڈسکس کرتا ہے کہ یہ ایک 2 pronged اسٹریٹجی ہے کہ جس میں ملیٹنٹس کو نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے تھرو آئی بی اوز, تھرو کائنیٹک آپریشنز, اور یہ ان کو کنگ ٹارگٹ کرنا, اور ساتھ ساتھ میں وہاں پر جو بھی ایریا ہے وہاں پہ سروس ڈلیوری کو امپروو کرنا, گورننس کو امپروو کرنا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ٹھیک ہے نا, اور یہ ساری چیزیں کہ لوگ جو ہے نا دوبارہ وہ نہ ہو, اس طرح ایموشنلی بلیک میل نہ ہو. ٹھیک ہے بعض لوگ تو وہ تو کرتے رہیں گے انفارچونیٹلی, اگر ایز اے پراکسی یوز ہو رہے ہیں بدقسمتی سے, وہ تو ان کو تو پھر نیوٹرلائز ہی کیا جا سکتا ہے نا. لیکن جو بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ایکسیڈنٹل گوریلا بنا دیا جاتا ہے, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا اوپر کے اوپر کیا ہو رہا ہے, وہ سمجھ رہتے ہیں کہ ان کو ایموشنلی بلیک میل کر دیا کہ جی آپ کی رائٹس کی جنگ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے. لیکن وہ اگر یہ سوچیں کہ جی جو لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں آیا وہ خود یا ان کے بچے یا ان کے فیملی والے بھی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں, تو پھر وہ سمجھ جاتے کہ ہیں. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے. تو ایسے جو لوگ لیڈرز ہوتے ہیں اکثر جو ایز اے پراکسی کسی آرگنائزیشن کو یوز کر رہے ہیں, وہ ہمیشہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے کیسز میں خود کسی باہر کسی محفوظ جگہ پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور نیچے لوگوں کو جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں سارے انفارچونیٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج دل دکھی ہے, دل افسردہ ہے, دل رنجیدہ ہے جس طرح پنجابی مزدوروں کو ماشکیل میں گزشتہ دنوں 5 مزدوروں کو جو ہے بے دردی سے قتل کیا گیا. ناظرین, جن مزدوروں کو قتل کیا گیا ان کا تعلق جو ہے جنوبی پنجاب سے ہے. محمد ارشد کا تعلق جو ہے لودرا سے تھا, محمد تیمور, محمد پرویز, ان تینوں کا تعلق جو ہے وہ بہاولپور سے تھا. اور اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں پر محمد امجد, محمد جایا, ان تمام مزدوروں کا تعلق جو ہے پاکستان سے تھا, کے پی سے تھا, جنوبی پنجاب سے تھا. یہ سارے وہاں اس لیے گئے تھے تاکہ بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے خاندانوں کے پیٹ جو ہیں وہ حلال رزق سے پالیں. لیکن بھارتی پراکسیز کرائے کے قاتل فطنت ہندوستان بلوچستان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے, اور جو ان کے سہولت کار ہیں وہ بلوچستان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے, کیونکہ بلوچستان جب ترقی کرے گا پھر پاکستان ترقی کرے گا. لیکن سیکورٹی فورسز جس بہادری سے بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں, قربانیاں پیش کر رہے ہیں, وہ قابل تحسین ہے. ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. بلوچستان پائندہ باد.